بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ڈسکشن کا سائیکلوجیکل پرسپیکٹیو، ہم نے دیکھا کہ عام باشندگان عرب جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیرو تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی تعلیمات کو بھلا دیا اور بت پرستی کی طرف راغب ہو گئے۔ اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اسلام پر چلنا اور عمل کرنا کوئی آسان امر نہیں ہے، یہ وہ صراط مستقیم ہے، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس پر ہم ہمیشہ شیطانی عوامل کی نظر میں رہتے ہیں، اور یہ وہ دولت ہے جس کے لٹنے کا ڈر ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ تو اس سفر پر چلتے ہوئے کسی بھی لمحے ہمیں یہ خیال نہ آئے کہ ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں، اس سفر کو ہم نے اپنی آخری سانس تک جاری رکھنا ہے، اور اس دولت کی حفاظت ہمیں اپنی آخری سانس تک، قبر تک کرنی ہوگی، کیونکہ صحیح بخاری میں ہے کتاب الفتن چیپٹر کہ ایک دور ایسا ہوگا کہ انسان صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو کافر ہوگا اور صبح مومن اٹھے گا۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ ایمان بچانا ایسا ہوگا جیسے ہتھیلی پر انگارہ رکھنا، یعنی اگر آپ انگارہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں تو ہتھیلی جلتی ہے، اور اگر انگارہ پھینکتے ہیں تو ایمان جاتا ہے۔ غرض وہ جو لوگ تھے باشندگان عرب، شرک اور بت پرستی آہستہ آہستہ ان کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی، اور ان کو بہت گھمنڈ بھی تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے۔ تو ایک اسلام میں گھمنڈ اور تکبر کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی اس راستے پہ آپ چلتے ہوئے اگر گھمنڈ یا غرور و تکبر کریں گے تو اس دولت کے لٹنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ دوسرا، ہم نے دیکھا کہ بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن لوہی جو تھا، اس کی نشو نما بڑی نیکوکاری، صدقہ خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پہ ہوئی تھی، اس لیے لوگ اسے بہت محبت کی نظر سے دیکھتے تھے اور اکابر علماء اور افضل اولیاء میں سمجھ کر اس کی پیروی کرتے تھے۔ یہی وہ شخص تھا جس نے بت پرستی کا آغاز کیا، اور یہی شخص تھا جس نے بتوں کے نام پر سب سے پہلے جانور چھوڑے۔ تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی انسان کی پرورش اور اس کی جو خاندان ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس کی نشو و نما بہت زیادہ نیکی پر ہوئی ہے، دینی امور سے اس کی گہری دلچسپی ہے۔ کبھی کبھی ہم ایک انسان کو ایسے مقام پہ بٹھا دیتے ہیں کہ اس کی اندھی پیروی شروع کر دیتے ہیں، اس میں ہمارے والدین بھی آتے ہیں، علماء بھی آتے ہیں، ہمارے کوئی ٹیچر بھی آ سکتے ہیں، کہ ایک شخص کی اتنی اندھی پیروی کرنا بھی ٹھیک نہیں کہ وہ پھر کچھ بھی کرے اور وہ ہر حال میں صحیح لگے۔ جیسے اس نے بت پرستی کا آغاز کیا، وہ بت لایا، لوگوں نے اس کی اندھی پیروی کی اور وہ اس کو اندھا دھند فالو کرنے لگ گئے، اور آہستہ آہستہ بت پرستی جو ہے وہ اس نے توحید کی جگہ لے لی۔ تو اگر اس طرح سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسا شخص جس سے ہم عقیدت رکھتے ہیں یا جس کو ہم فالو کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام کرے جو جس میں تھوڑا سا بھی شک ہو، تو ہر حال میں قرآن و سنت ہی صحیح راستے کا تعین کرتا ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ قرآن اور سنت کا علم ہو، سیرہ کا علم ہو، اور جہاں بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش آئے وہاں پہ ہم قرآن و سنت سے ہی راستے کا تعین کریں۔ دوسرا، ہم نے دیکھا کہ عرب جو اپنے بت پرستی کی توجیح کیا دیتے تھے، وہ یہ توجیح دیتے تھے کہ بتوں میں ایسی ارواح ہیں جو نفع و ضرر کی مالک ہیں اور اللہ کے حضور ہماری سفارش کرتی ہیں۔ اور اس کی ایک اور توجیح ڈاکٹر رادھا کرشن تھے، ہندو مذہب کے پیرو، انہوں نے یہ توجیح دی کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، ہم نے تو یہ بت اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جب ہم عبادت کرنے لگتے ہیں تو توجہ مرکوز نہیں ہوتی، تو ہم اس بت کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہیں اور توجہ مرکوز کرتے ہیں تاکہ ہماری عبادت میں جو ہے وہ پختگی آئے، عبادت بہتر ہو۔ تو یہ بت پرستی کی انہوں نے مختلف توجیحات نکالی ہوئی تھیں، اور انسان جب کوئی بھی برائی کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی توجیح ضرور پیش کرتا ہے، اور اسلام نے ہمیں کنسنٹریٹ کرنے کے لیے، ذکر توجہ مرکوز کرنے کے لیے مختلف عبادات ہماری ہیں اسلام میں، اور خاص طور پہ اب رمضان آ رہا ہے، اعتکاف وہ عمل ہے جس میں ہم دنیا سے کچھ لمحوں کے لیے یا کچھ ٹائم کے لیے دنیا کی ریل پیل سے دور ہو کر اپنی توجہ اپنے خالق پر مرکوز کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ
الحمدللہ بت پرستی اس طرح سے آج کل کے دور میں ہم مسلمانوں میں تو نہیں ہے، لیکن ایک کچھ ہم نے چھوٹے چھوٹے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں. کسی کا بت پیسہ ہے، کسی کی شہرت ہے، کسی کا اسٹیٹس ہے، دوسروں کو یہ سمجھنا کہ وہ ہمارا کام کر دیں گے، اپنے باسز کو بلائنڈلی فالو کرنا. کیونکہ حدیث میں ہے کہ آخری دور میں جو چلنے والا ہے وہ رکنے والے سے، اور جو رکنے والا ہے وہ بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا. یعنی جتنا زیادہ آپ ان چیزوں سے دور ہوں گے، جتنا زیادہ دنیا کے امور سے آپ اپنے آپ کو دور کریں گے، وہ آپ کو فتنوں سے دور رکھے گا. یعنی آج کل ایک یہ جو ٹرینڈ ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے، یار کرنا پڑتا ہے، فالو کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ہر چیز کی اپڈیٹ ہونی چاہیے. ہر چیز ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز کو بلائنڈلی فالو کریں صرف اس لیے کہ یہ ٹرینڈ ہے، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ وہ ٹرینڈ کو فالو کرتے کرتے وہ بھی ہمیں برائی کی طرف دھکیل دیتا ہے. عربوں میں بہت ساری جو بدعات بھی تھیں، جیسے حساب کروانا، فعال نکلوانا، ہاتھ دکھانا، کاہنوں نجومیوں کی خبروں پر ایمان رکھنا، اور انفارچونیٹلی اس میں سے بہت ساری جو ہیں وہ ہندوانہ رسم و رواج کی وجہ سے وہ ہمارے اندر بھی آئی ہوئی ہیں. جیسے بدشگونی لینا، کہ کسی میرڈ خاتون کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں، یا اس نے سفید دوپٹہ نہیں پہننا، یا سفر پہ جانے سے پہلے مختلف چیزیں ہیں جو نہیں کرنا. تو میں آخر میں یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے، ان سب بدعات سے دور رہنے کی توفیق عطا کرے، اور ایمان کو اپنے کو مضبوطی سے تھامنے کی ہمت دے. آمین. اچھا، اینڈ میں ایک میں نے حدیث کوٹ کی ہے، وہ ہے بخاری کی 3601، اور وہ یہ ہے کہ ان قریب فتنوں کا دورہ ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے. جو اس میں جھانکے گا فتنہ اس کو اچک لے گا. اس وقت جسے جہاں پناہ مل جائے بس وہیں پناہ پکڑ لے. یعنی فتنوں سے جتنا زیادہ بچیں گے، اتنا زیادہ جتنا کم ان کے قریب جائیں گے، اتنا زیادہ بچنے کی چانسز زیادہ ہوں گے. اندر یہ فال نکالنا، جوئے، نجومی، کاہن اور یہ سارے جو تہمات تھیں اور خرافات تھیں، ان کا رجحان جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھنے لگا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ مختلف جو چیزیں اب آج کل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں نا کہ کس طرح جو ہے نا یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ان ڈفرینٹ فارمز اسٹل ابھی بھی. ٹھیک ہے، اور ان پہ ایمان اگر ہم نہیں لاتے تو ہمارے کوئی نہ کوئی رشتہ دار، کوئی نہ کوئی جو دوست احباب یا کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ ان سے جو ہے نا وہ انسپائر ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جس فال نکالنا ہے، اب لاہور کی سڑکوں پر آپ جا کے دیکھ لیں تو کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، فال نکال رہے ہیں جی، طوطا بٹھایا ہوا ہے، فال نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں پوچھ رہے ہیں آپ جو ہے نا. دوسرا جوا اور یہ نجومی. اب نجومیوں والا کام مطلب اگر ایگزسٹنگ نہیں بھی ہوگا نا تو آپ یہ دیکھیں کہ نیوز پیپر میں پورا ایسٹرولوجی کا ایک پیج آتا ہے، زوڈیک سائنس کے جو ہے نا بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ کا ہفتہ ایسا گزرے گا، آپ کا ایسا گزرے گا، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں. کچھ اگر بہت زیادہ سیریس ہو کے نہیں بھی کرتے ہیں تو مذاق مذاق میں اس کو فالو کر لیتے ہیں، لیکن مذاق مذاق نہیں ہے یہ چیز. ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا اس پہ الرٹ ہو جانا ہے، خود بھی اور بچوں کو بھی، اور اپنے سارے آس پاس کے لوگوں کو بتانا ہے کہ نہیں، دس از ناٹ جوک، کہ آپ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ تاروں سے میں قسمت کا حال اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ پتہ کروں گا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ان ساری چیزوں میں نا جیسے کہ ڈاکٹر اسرار کا ایک لیکچر تھا، اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان میں کوئی سچائی اور کوئی حق ضرور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ جائز سمجھیں، حلال سمجھیں. ٹھیک ہے، یہ حرام کام ہے. ٹھیک ہے، ان کی اس پہ کوئی کوشچن نہیں، اگر کوئی آپ سے کوشچن کرے گا نہیں نہیں یہ صحیح ہوتے ہیں، ان سے ہمیں پتہ تو چل جاتا ہے نا، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے، کیا پتہ اس سے ساری چیز سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ ہونے والا ہے، اور کیا پتہ وہ ہو بھی جائے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے، اور ان ساری چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا. جیسے کہ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ ملکہ سبا کا تخت لے کر آنا تھا، تو ٹھیک ہے وہاں پر ایک بندہ تھا، ٹھیک ہے، ایک بشر تھا جس کو صاحب کتاب کہا گیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں ایک آپ کی جو ہے نا پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور وہ لے آیا. ٹھیک ہے، تو وہ کتاب جو تھی نا اس کا علم، ٹھیک ہے، دیر واز ایگزسٹنگ ایٹ دیٹ ٹائم وہاں پہ، یعنی کہ اس کو اس طرح کا علم دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اس طرح کا علم ہمیں نہیں سکھایا، نہ ہمیں سکھایا، صحابہ کو نہیں سکھایا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ ان سب کو کیا سکھایا، ان کو سکھایا گیا جہاد، ان کو جد و جہد سکھائی گئی، ان کو ڈیلی روٹین میں اپنی ساری چیزوں کو الائن کرنے کا، ٹھیک طریقے سے اپنے فرائض کو ادا کرنے کا، یہ سارا کچھ سکھایا گیا، رادر دین کہ وہ کسی
اور طرح کی مخلوق سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں، اور طرح کی مخلوق سے وہ کہیں کہ ہاں ان کو میں قابض کر کے تو ان سے یہ کام کروا لیتا ہوں. یا پھونکوں پہ کوئی وہ نہیں کہا گیا. غزوہ بدر ہوئی، اس میں پھونکیں نہیں ماری گئیں، بلکہ اس میں بائی ہینڈ اینڈ فورس اینڈ یہ سب کچھ اس سے لڑائی کی گئی. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے نا وہ بیٹھ کے مطلب کہ بیٹھے رہنے کا نام نہیں تھا. بیٹھ گئے ہیں، اب فال نکل رہی ہے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس طرح کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے نا وہ بھوک مروا لی ہے، اب یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، پتہ نہیں ایک شوف سرکار ہے، اس کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن بڑے سٹل طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر ایک ایمان جو ہے نا لوگوں کا قائم بھی ہو رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے پاس جا بھی رہے ہیں. اسی طرح کے مختلف بزرگ ہیں، مختلف مطلب کیا کیا خرافات وہ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی ہیں، لیکن دے گو اینڈ دے پریکٹیکلی ان کو سجدہ بھی جا کے کرتے ہیں ان کی قبروں کے اوپر. ٹھیک ہے، ان کے لیے دعا مانگنا غلط کام نہیں ہے، لیکن جس طرح کے افعال ہوتے ہیں نا، یار یہ بے اولاد ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ڈاکٹرز ہیں اینڈ وی ایکسپلین ٹو مینی پیشنٹس کہ آپ کے یہ ریزنز ہیں، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، کچھ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور آپ ان کی کبھی سٹوریز سنا کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے نہیں ہم فلانے پیر کے پاس بھی گئے تھے، فلانے پیر کے پاس بھی گئے تھے. مطلب بہت زیادہ یہ چیز ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی کہ کسی کو یہ سمجھنا کہ اولاد دینے کے لیے وہ ہمارا بن جائے گا وسیلہ، یہ بہت غلط چیز ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایگزسٹ ابھی بھی کرتا ہے. اس کو ہم نے جب بھی ہمیں موقع ملے تو ہم نے ایسے لوگوں کو، ایسی تہمات کو رد کرنے کی پوری کی پوری جو ہے نا وہ کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ آ جائے گا ہمارے پاس کہ مطلب مجوسی اور یہ سارے، مطلب وہاں پہ انہوں نے بتایا نا کہ یہ سارے کے سارے ایگزسٹ کرتے تھے دین جو ہے نا، یعنی یہودی تھے اس کے اراؤنڈ عیسائی تھے اس کے اراؤنڈ، مجوسی تھے، یہ یثرب کے اراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ایک پورا آپ یہ دیکھیں کہ جب دین اسلام آنا تھا تو اس سے پہلے آپ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ مختلف مذاہب جو ہے نا وہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پالا بھی پڑھنا تھا، ایک قسم کا کہہ لینا. تو ان سب کی انفارمیشن یعنی کہ آہستہ آہستہ ہمیں ملتی جائے گی کہ کس طرح کون سے دین کو کس طرح کی چوٹ لگی. قرآن پاک میں ہر چیز کو رد کیا گیا ہے، یعنی کہ ابھی ہم شرک اور بت پرستی کے اوپر آئے ہیں، پھر وہ فال گری کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، نجومیوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے نجومی کی کہی بات کو مان لیا، اس نے اس چیز کی نفی کی جو میں لے کر آیا ہوں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ ان چیزوں سے بچنے کی کتنی شدید ہمیں ضرورت ہے، یعنی کہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے یہ. اب آپ سوچیں نا کہ ایمان سب سے پہلی چیز ہے، اس کے بعد عمل صالح اور وہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. تو شرک جو کہ سب سے سنگین ترین عمل ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ساری چیزوں کو بچانا ہے. ٹھیک ہے، آپ یعنی کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ ایسٹرالوجی ہے اور فلاں چیز ہے، جینیٹک سوری یہ ان سے ہمیں چیزیں معلوم ہو جاتا ہے، تو آپ ان کو بتائیں کہ جینیٹک کوڈنگ جو ہے نا، جیسے ہم ڈاکٹر ہیں ہم بتا سکتے ہیں ان کو کہ جینز میں بھی ہمارے نا بہت ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ سالوں ہزاروں سالوں کی جو ہے نا وہ قید ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کوڈ موجود ہیں، ان کو آپ ڈی کوڈ کر لیں تو بھی آپ کو چیزیں پتہ چل جائیں گی. لیکن آپ کا سارے کا سارا دار و مدار ان پہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح لوگوں نے جنہوں نے ایسٹرالوجی میں بہت زیادہ آگے چلے گئے، انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، ستارہ پرستی شروع کر دی. رادر دین کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھتے، وہ انہوں نے ستاروں کو ماننا شروع کر دیا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں اب بتائی ہیں کہ آپ جو ہے نا ستاروں کو اپنا راستہ معلوم کرنے کے لیے اور ستاروں کو مزین کیا، اور یہ ساری چیزیں مطلب ان کے بارے میں جاننے میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے نا اور قرآن پاک بار بار مسلمان کو کہتا ہے کہ تم سرچ کرو، تم پڑھو. یہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دیں اور ہم نے بس وہ سنی سنائی والی چیز پر جو ہے نا عمل کیا. اس کی جگہ مطلب یہ کہ فار ایگزامپل میں کہتی ہوں کہ ایسٹرالوجی کی بجائے نا ایسٹرو فزکس کو پکڑنا شروع کر دیں آپ، اور یہ دیکھیں گے آپ کو یعنی کہ کوئی چیز جو بھی انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جانے والی ہو، اس کی صفات پہ ہم لوگوں کو پختہ کریں. کوئی بھی پڑھنا ہم نے شروع کیا ہو علم ہمارا، مطلب ویدر اٹ از آئی کے آپ ہیں سرجن، آپ جو ہے نا وہ دوسری سرجری کے بندے ہیں، آپ جو ہے نا وہ کسی بھی چیز میں ہیں، آپ انیستھیزیا میں ہیں، آپ کسی اور فیلڈ میں ہیں. ٹھیک ہے، آپ انجینئرنگ والے کوئی بھی بندہ ہے، کوئی سائنس پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ آرٹس کا مضمون پڑھ رہا ہے، سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. یہ چیز جو ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ان چیزوں سے نا ہم مطلب دور نہیں جائیں گے. یہ ساری چیزیں جو ان کے اندر رائج ہو چکی ہوئی تھی نا کہ یہ سارے علم ان کو نے سیکھے، لیکن انہوں نے ان علم کو سیکھنے کے ساتھ ان پہ ایسا ایمان پختہ نہیں کرنے والا کام نہیں کیا، بلکہ وہ توحید سے دور ہوتے گئے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اپنے دماغ میں یہ چیز پریکٹیکلی کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس علم کو سیکھ کے اللہ کے قریب ہونا ہے رادر دین کہ اس سے دور ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور یہی بات ہم نے اپنے بچوں کو اور باقی لوگوں کو بھی بتانی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.